بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے عجیب و غریب اور انوکھی بادشاہت، جس سلطنت کا بادشاہ ہواؤں میں سفر کیا کرتا تھا، اور ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جو جنات کی اولاد میں سے تھی۔ وہ ملکہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری روح زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے عمدہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات، پریوں اور انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں اور ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان کا عالی شان تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور بہت سے مہینوں کا سفر آپ ایک دن میں طے کرتے تھے۔ دوستو، دنیا کی انوکھی بادشاہت ایسی عظیم و شان و شوکت کے ساتھ جا رہی تھی کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو لے کر کسی سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ سفر کے دوران تمام مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر میں تمام جنات اور ہر قسم کی مخلوقات اور انسان موجود تھے، اور اسی لشکر کے اندر ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہمراہی پرندہ تھا۔ یہ پرندہ یہ کام سار انجام دیتا تھا کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کرتا تھا، تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پانی سے وضو فرما سکیں اور اس پانی سے باقی تمام ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اور اس پرندے کا نام ہدہد تھا۔ اس کی نظر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیا کرتا تھا، اور پانی جہاں بھی موجود ہوتا وہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ٹھہر جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی موجود تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عزم لکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما بردار ہو رہی تھی۔ اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر قیام کیا۔ وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خاص پرندے ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں موجود نہیں تھا، وہ کہیں غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، آج اگر ہدہد اپنی غائب ہونے کی وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسی خبر؟ اس پرندے ہدہد نے بتایا کہ آج میں ایک عجیب ملک میں گیا تھا جہاں پر ایک حسن و جمیل شہزادی رہتی تھی، اس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسن و جمیل شہزادی کا ایک تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے۔ اس تخت پر خوبصورت ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت عرض کی، اے اللہ کے نبی، تمام ان نعمتوں کے باوجود ان لوگوں کو شیطان نے برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے اور انہیں صحیح راستے سے روک دیا ہے کہ اب وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ کیوں نہ اس رب کو سجدہ کیا جائے جس نے ہمیں تمام نعمتوں سے نوازا ہے، اور جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ اثرات کو ظاہر کرنے والا ہے، اور لوگ جو کچھ چھپاتے یا ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی، وہ قوم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام، اور فرمایا انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کو تحریر کر کے ہدہد کے حوالے کر دیا اور ہدہد کو یہ حکم دیا کہ اس خط کو ملکہ بلقیس کے حوالے کر دے۔ چنانچہ حکم پاتے ہی ہدہد خط کو لے کر ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالیشان محل میں آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے میں ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کو دے دیا اور ہدہد واپس لوٹ آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے جب اس خط کو پڑھا اور اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں رہتا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے رائے لی کہ آخر کار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سا جنگ کا ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ آپ کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی بات سن کر کہا، بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن یہ کسی معاملے کا حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ صاحبہ نے اپنے درباریوں کے ہاتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفے بھیجے۔ ان تحفوں کو بھیجنے کا حقیقی مقصد یہ تھا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ سچ میں اللہ تعالیٰ کے ایک سچے اور نیک نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ بادشاہ ہوگا وہ ان تحفوں کو قبول کرے گا۔ چنانچہ اسی طرح ملکہ صاحبہ کا حکم پا کر چند درباری تحفوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کر دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو، ان سے بھی زیادہ نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہوئی ہیں، اور ان تحفوں سے کہیں زیادہ اللہ نے مجھے مال و دولت سے نوازا ہے۔ میرے نزدیک دنیا کے مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ تمنا ہے کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ وہ درباری واپس لوٹ گئے اور ملکہ بلقیس سے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ درباریوں کی یہ بات سن کر ملکہ بلقیس بہت فکر مند ہوئی اور ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کے آنے کی خبر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا، تم میں سے ایسا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر لا سکتا ہے؟ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں ایک جن نے کہا کہ حضور کے میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے۔ اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جس کا نام عاصم بن برقیہ تھا، انہوں نے کہا، حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔
चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पलक झपकने से पहले अल्लाह ताला के उस वली ने तख्त को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। जब वो तख्त आपकी बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने उस तख्त का हुलिया तब्दील करने का हुक्म दिया कि इससे पहले मलका बल्कीस की अकल का अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी समझदार हैं और वो अपने तख्त को पहचान पाएगी या नहीं। चुनाचे मलका बल्कीस के आने से पहले ही उस तख्त को बदल दिया गया। जब मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आलीशान महल में दाखिल हुई तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान व शौकत देखकर हैरान रह गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका का खैर मकदम किया। मलका बल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुस्न व इखलाक से बेहद मुतासिर हुई। मलका बिल्कीस के सामने जब उस तख्त को लाया गया तो वो फ़ौरन मलका बिल्कीस ने अपना तख्त पहचान लिया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि ये तो मेरा तख्त है, और इस अजीब व गरीब मंजर को देखकर अपने दिल में सोचने लगी कि जो शख्स इतनी दूर से इस तख्त को यहाँ ला सकता है बेशक वो अल्लाह का सच्चा नबी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस शान व शौकत वाले मौजज़े को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नेक इखलाक और खलूस देखकर मलका बिल्कीस इस्लाम पर ईमान ले आई और इस तरह अल्लाह ताला ने हुस्न व जमील शहज़ादी को ईमान की दौलत से नवाजा है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।